اہل وطن کو ایک دفعہ پھر اسلم بھٹو کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کے بعد میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جو اس وقت صورتحال پاکستان کی اور پاکستان کی سڑکوں پہ جو اس وقت صورتحال ہے پولیٹیکلی یا دیگر ایشوز پہ، وہ اس وقت پوری دنیا کی نظر میں پاکستان کی اس وقت صورتحال سامنے ہے۔ آج کا موضوع میرا بڑا اہم ہے اور میں چاہوں گا کہ آج میری ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا اور آپ کے دل کو لگے اور میری باتوں میں کچھ سچائی نظر آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آج اس وقت پاکستان کی جو صورتحال چل رہی ہے اور لانگ مارچ کے حوالے سے اور گزشتہ چند سالوں سے جو میں چیز دیکھتا آ رہا ہوں اور یہ پوری قوم دیکھتی آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اداروں کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہو جب وہ اقتدار میں نہیں تھے، یا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، یا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے ہو، یا دیگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی طرف سے بہت خطرناک زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ چند لوگ ہیں جو میرے اداروں کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی طریقے سے اس کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کا جو شہادت ہوئی، ان کی جو شہادت ہوئی اس پہ یہ ساری چیزیں اٹھائی گئیں اور جس انداز میں اس مرڈر کو، اس شہادت کو یہاں پر ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ان کی شہادت میں کم و بیش ہمارے کچھ لوگوں کا یا یہاں سے مقامی کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے اس کے اندر۔ ظاہر ہے وہاں کی حکومت اور حکومت پاکستان اس چیز کی ضرور انویسٹیگیشن کرے گی، جس سے اس قوم کو بتایا جائے گا، آگاہ کیا جائے گا کہ اصل میں اس کے محرکات کیا تھے اور کیسا ہوا۔ لیکن چونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کا نام لے کر پریس کانفرنس کروں کہ مجھے اور میرے خاندان کو، میری فیملی کو، میرے بچوں کو الف سے خطرات ہے، اگر مجھے یا میری فیملی کو کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ سارا الف کی ذمہ داری ہوگی اور ایف آئی آر وغیرہ جو قانون کی جو بھی عمل درآمدی ہوگی وہ الف کے خلاف ہوگی۔ جبکہ پوری دنیا کو الف کا نام چلا گیا، میڈیا پہ آ گیا، پریس کانفرنس ہو گئی، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میرے بے بھی کوئی دیگر لوگ بھی دشمن ہو سکتے ہیں جو بیچ میں وار کر سکتے ہیں۔ ارشد شریف کا شہید کا جو اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ تو ظاہر اس کی انکوائری چلے گی اور اس کے جو محرکات ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے پاکستان کی صحافت کے، جو صحافی ہمارے اینکر پرسن صحافی ارشد شریف صاحب کا جو شہادت ہوئی ہے اس پہ بہت بڑا افسوس بھی ہے اور اس کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے، چاہے وہ پس پردہ جو بھی لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے ملک سے ہوں یا ملک سے باہر ہوں، ان کو قوم کے سامنے اور قانون کے سامنے لایا جا سکے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں تسلسل دیکھ رہا ہوں نیازی صاحب کو، جس انداز میں ابھی انہوں نے جو اپنی اسپیچ میں، جلسے میں جس انداز میں للکارا ہے میری ایجنسیوں کو، ہماری ایجنسیوں کو جس انداز میں للکارا ہے، جس انداز میں آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر کہا کہ کان کھول کے سن لو، اور دیگر لوگوں کے لیے، دیگر ادارے کے لوگوں کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، تو پھر میں حق بجانب ہوں یہ باتیں سننے کے بعد اپنے دل کی بات کرنے کے کہ میں بھی اس قوم کو بتاؤں کہ مجھے ان الفاظوں سے تکلیف ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز اور بھی ہوئی ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کے خلاف زبان اگر پنجاب کی سرزمین پہ بیٹھ کر اور اس ٹائپ کے لوگ، چاہے وہ نیازی ہو، چاہے کوئی ملک ہو، چاہے کوئی چودھری ہو،
چاہے کوئی میاں ہو، اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اور اگر ایکشن ہو بھی جاتا ہے تو کورٹوں سے باعزت طور پہ بری بھی ہو جاتے ہیں، معافیاں بھی دی جاتی ہیں، اور کسی طریقے سے اس کو سیاست کرنے کا اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ اگر یہی لب و لہجہ، اگر یہی لینگویج، اگر یہی الفاظ، میں بڑے شرمندگی سے اور دکھے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی الفاظ میرے کسی مہاجر لیڈر نے یا میرے کسی سندھی لیڈر نے یا کسی بلوچ لیڈر نے اگر یہ بات کہی ہوتی تو آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا، یا اس قوم کے ساتھ، اس صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ یہ احساس کمتری کا شکار ہمیں چھوٹی چھوٹی قوموں کو کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط چیز ہو رہی ہے۔ اگر یہی الفاظ اگر ہم میں سے کسی بھی بندے میں سے اگر یہ بات کہی جاتی تو نہ صرف آپریشن شروع کیا جاتا بلکہ اس کو نیست و نابود بھی کیا جاتا۔ میں چاہے کوئی بھی لیڈر ہو، اگر میرے اداروں کے خلاف کوئی زبان استعمال کرتا ہے جن کی وجہ سے ہم سکون سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، جن کے بارڈر پہ میرے جوان شہید ہو رہے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور اس ملک کے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بارڈر پہ تو ہماری پاک آرمی، ہمارے ادارے الرٹ ہیں اور وہ ان کو نیست و نابود کریں گے، لیکن آج ہم جو ملک کے اندر کی جو صورتحال ہے اس سے ہم زیادہ خطرناک طریقے سے ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنے اداروں سے کہتا ہوں، میں اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں، میں اپنے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے کہتا ہوں، میں ڈی جی آئی ایس آئی سے کہتا ہوں، میں ایم آئی سے کہتا ہوں، جتنے بھی میرے ملک کے میرے ادارے ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں کہ خدا را ان چیزوں کو غور سے دیکھیں اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں، پھر میں کہوں گا کہ جیسے 22 اگست کو جو ایک واقعہ ہوتا ہے، میں پھر کہتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ 22 اگست کی ایک پر طریقے سے، ایک شفاف طریقے سے اس کی انکوائری کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا کہ 22 اگست ہوئی نہیں تھی، 22 اگست کرائی گئی تھی۔ وہ محرکات بالکل سامنے آئیں گے اور قوم کے سامنے آئیں گے، اس ملک کے لوگوں کے سامنے آئیں گے کہ 22 اگست کیوں ہوئی تھی اور کس نے کرائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سب کو عام معافی دی جا رہی ہے، جس طریقے سے سب کو سیاست میں کردار ادا کرنے کی ایک اجازت دی جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ الطاف حسین کو بھی معاف کیا جائے۔ جو انہوں نے کہا ہے اس کی انہوں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ انہوں نے معذرت بھی کی ہے۔ تو میں اپنے اداروں سے کہتا ہوں کہ اس نہ صرف معذرت کو قبول کیا جائے بلکہ اس کو قومی دھارے میں لا کر اور اس ملک کی سیاست میں اس کو اہم کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں۔ اس وقت ہم آتش فشاں کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پاکستان کو بنانے میں میری اس قوم نے بڑی خدمت اور بڑی محنت اور جفاکشی اور قربانیاں دی تھیں، 20 لاکھ سے زیادہ مہاجروں نے قربانیاں دی تھیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا اور یہ ملک بنا تھا، تو آج پھر وہ کٹھن وقت ہے۔ میں پھر التماس کرتا ہوں کہ بانیان پاکستان کی اولادوں کو پھر اہم کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر وہ ملک بنا سکتے ہیں تو پھر یہ ملک بچا بھی سکتے ہیں۔ میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ یہ ادارے میرے ہیں، اس کو میں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ میں ان اداروں کی بے پناہ عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ یہ ادارے مضبوط ہیں تو میرا ملک مضبوط ہے، یہ ادارے کمزور ہیں تو پھر میرا ملک کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کیا جائے اور
اس سیاست کے اندر، اس ملک کے اندر جو ملک کے خیر خواہ اور اچھے لوگ ہیں، جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکتے ہیں، ان کو آگے لا کر ان کی مدد کی جائے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میاں صاحب کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، مریم نواز کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، پھر انہی کورٹوں سے ان کو انصاف ملتا ہے، وہ بے گناہ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ انصاف صرف کیا چودھریوں کے لیے، نیازیوں کے لیے یا میاں کے لیے، ان لوگوں کے لیے رہ گئی؟ کیا یہ انصاف کیا چھوٹی چھوٹی قوموں کے لیے، چھوٹے چھوٹے صوبوں کے لیڈروں کے لیے نہیں ہو سکتا؟ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو صرف محض ایک اس مرڈر میں پھانسی دے دی جاتی ہے کہ جس میں براہ راست وہ انوالو بھی نہیں تھے، جس کا آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر کیا گیا ہے، لیکن اس کو سندھ سے گھسیڑ کے لے کر جاتے ہیں اور کہاں پر جا کے پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو سندھ سے لے جا کے کہاں پہ شہید کیا جاتا ہے۔ ہم پھر بھی وفاقی لوگ ہیں، ہم پھر بھی پاکستانی ہیں، ہم پھر بھی پاکستان کو مضبوط اور ان اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ چند لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، چند لوگوں کے غلط عمل کی وجہ سے میں پورے ادارے کو خراب نہیں کہوں گا، میں پورے لوگوں کو خراب نہیں کہوں گا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیا وہ مٹھی بھر لوگ، جو چند لوگ ہیں، کیا وہ اتنے بڑے طاقتور ہیں کہ پورے اداروں پہ حاوی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سیاست میں خلا پیدا ہوا ہے۔ کراچی، پورا سندھ اس وقت سیاست سے بکھرا ہوا ہے۔ اس وقت جو صورتحال کراچی شہر کی ہے، اس میں پھر نفرت کے بیج بوئے جا رہی ہیں۔ ابھی 2 دن سے پھر وہاں پہ ثانیات جنم لے رہے ہیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید سندھی اور افغانیوں کو پھر الجھا دیا جائے کسی دن۔ وہاں اسلام آباد کی طرف مارچ جا رہا ہے اور کراچی کے اندر کہیں کوئی دوسرا کوئی بڑا ثانیہ نہ کر دیا جائے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں تھوڑا اپنی آنکھ کو کھلا رکھنا چاہیے۔ میں آپ سب سے پھر التماس کرتا ہوں کہ سیاست کے دروازے سب کے لیے کھولنے چاہیے۔ اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیاسی لیڈر میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور کتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ کیا جب سندھ کے اندر، کراچی اور حیدرآباد میں، دیگر جگہوں پہ جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، کہ جب لندن سے بیٹھ کے الطاف حسین نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو کیا وہ بائیکاٹ کا اعلان جیت گیا یا پھر یہاں پہ کھڑے ہوئے کینڈیڈیٹ جیتے؟ یہ فیصلہ میں نہیں، آپ پہ میں چھوڑتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن میرے ملک کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، پختون ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، اور میاں ہو، نیازی ہو، یا کوئی بھی ہو، چودھری ہو، تو جب سب کے لیے برابری کی بنیاد پہ انصاف ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ میرا ملک نہ صرف مضبوط ہوگا بلکہ میرے ادارے بھی مضبوط ہوں گے۔ میں آج اپنی اس ویڈیو میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں جو میرے اداروں کو للکار رہے ہیں، جو میرے اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو اتنا کمزور مت سمجھنا، پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ادارے رات کو جاگتے ہیں تو پورا پاکستان سوتا ہے، پورے پاکستان کے لوگ سوتے ہیں۔ تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ خدارا اپنی آنکھوں کو کھولیں اور سیاست کے کرنے کے لیے سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ جن لوگوں نے میرے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کی ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور وہ ایکشن انصاف کے مطابق نظر آنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اس کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں، اس امید پہ کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے کمنٹ ضرور دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔